ناؤ نیکسٹ کچھ کمانڈ اور ڈسکس کرتے ہیں ہوم کے مینیو میں سے. سب سے پہلی کمانڈ ہوم کے مینیو میں آٹو سم، جس کو ہم لوگوں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ اگر ہمیں کسی بھی اسٹوڈنٹس کے سبجیکٹس کا ٹوٹل نمبر نکالنا ہو یا پے رول پروگرامس کے اندر یا سیلری پروگرامس کے اندر اگر ہمیں ٹوٹل نکالنا ہو تو اس کے میتھڈس کیا ہوں گے، ان تمام کے لیے ہم لوگوں نے آٹو سم کو ڈسکس کیا تھا. اس کمانڈ کے بارے میں نے پچھلے تمام چیزوں میں بہت زیادہ ڈسکس کیا ہے. دین جو کمانڈ ہے ہمارے پاس وہ فل کی کمانڈ ہے. دیکھیں فرسٹ سیشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کوئی بھی نام ٹائپ کرتے ہیں اور جسٹ اس کو ڈریگ کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس نام کی نمبر آف کاپیز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ کمانڈ میں نے آپ کو پہلے بھی لاسٹ سیشن کے اندر بتائی تھی. اچھا، اب اگر مثال کے طور پر آپ اس کی ڈپلیکیٹ بناتے ہیں اور اس کام کے لیے آپ کو ماؤس کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ماؤس کے سٹیپس نہیں ہیں یا آپ ڈریگ کرنا جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں فیل کر رہے ہیں یا ماؤس آپ کا جو ہے وہ پراپر ورک نہیں کر رہا، تو اس کے علاوہ اور کیا آپشنس اویلیبل ہیں. تو آپ جسٹ ٹیکسٹ کو رینج میں لیتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس فل کی کمانڈ ہے. ہم فل اس کو کرتے ہیں ڈاؤن، تو دیکھیں ڈاؤن کی طرف اس کی ڈپلیکیٹ کاپیز آ گئی. ہم اس کو فل کرتے ہیں رائٹ کی طرف، تو رائٹ کی طرف اس کی ڈپلیکیٹس آ گئی. میں اس کو فل کرتا ہوں، اگر اوپر کی طرف اس کی رینج بنائی ہوئی ہے تو اس کی ڈپلیکیٹ کاپیز اوپر کی طرف آ جائیں گی، اور اگر مجھے اسے لیفٹ کی طرف کاپی کرنا ہے تو میں نے اس کی لیفٹ کی طرف کاپیز کر دی. اور سیریل نمبر کے لیے بھی ہمارے پاس اسٹیپ ہے. فار ایگزامپل میں نے 1 لکھا اور رینج بنا دی. یہاں سے سیریز میں چلے جاتے ہیں. اسٹاپ ویلیو فار ایگزامپل ہم ڈیفائن نہیں کرتے، اسٹیپ ویلیو 1 ہی ہے. اوکے کرتے ہیں، یہ دیکھیں سیریل نمبر جنریٹ ہو گیا. اگر میں چاہ رہا ہوں کہ 2 کا ٹیبل جنریٹ ہو جائے تو پہلی ویلیو 2 لکھ کر رینج بنائیں اور یہاں اسٹیپ کے اندر ویلیو 2 ڈیفائن کر کے اوکے کر دیں. یہ 2 تک آپ کے پاس سیریل نمبر جنریٹ ہوگا. اچھا، اب اگر میں رینج بناتا ہوں تو رینج جو ہے وہ جنریٹ کرتا ہے فار ایگزامپل 24 تک کا ٹیبل بنا دیتا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ 20 تک آئے، لاسٹ ویلیو 20 ہو، تو اسٹیپ ویلیو 2 اور اسٹاپ ویلیو 20 ڈیفائن کر دیتا ہے. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ صرف 20 تک ویلیوز جنریٹ کرے گا، اس کے بعد کی ویلیوز نہیں آئیں گی. تو یہ سارے آپشنز ہمیں فل کے اندر مل جاتے ہیں. جبکہ نیکسٹ ہمارے پاس کمانڈز ہیں کلیئر کی. کلیئر ملٹیپل چیزوں میں یوز ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں نے یہ مارک شیٹ بنائی ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ یہ سارا ڈیٹا میرا کلیئر ہو جائے. کلیئر آل کرتے ہیں، یہ دیکھیں پورا ڈیٹا میرا ختم ہو گیا. میں چاہ رہا ہوں کہ اس ڈیٹا میں جو میں نے فارمیٹنگ اپلائی کی ہے، میرا ٹیکسٹ جو ہے وہ ایز اٹ از رہے، لیکن جو ٹیبل، کلرز، الائنمنٹ، بولڈ وغیرہ جو اپلائی ہوا وہ سب ختم ہو جائے. تو دیکھیں وہ ساری فارمیٹنگ اس پہ میں نے ختم کر دی. اس سے میرا ٹیکسٹ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، ٹیکسٹ کو ہم لاس نہیں کر پاتے. دین ہے کلیئر کانٹینٹ. اس میں ہمارا ٹیکسٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ٹیبل اور اس کی جو فارمیٹنگ ہے وہ ساری چیزیں ہمارے پاس رہ جائیں گی. جبکہ لاسٹ ہے کلیئر کمنٹس. کمنٹس ابھی میں نے ڈسکس نہیں کیا. کمنٹس پہلے بتا دیتا ہوں آپ کو کیا ہوتا ہے. ایکچوئل میں کسی بھی سیل کے اوپر اگر آپ کوئی کمنٹس دینا چاہیں، لائک علی نے یہاں A+ گریڈ حاصل کیا یا مشتاق جو ہے وہ فیل ہو گیا، اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس اسٹوڈنٹس پر کوئی کمنٹس ٹائپ کیے جائیں، وہ کمنٹ جو ہے وہ شیٹ پر پرنٹ نہیں ہوتے، صرف سیل کے اندر ویلیو جگہ بنا کر رہ جاتے ہیں. اور جب آپ سافٹ کاپی یعنی جب آپ مارک شیٹ کو دیکھیں گے اور اس کے اوپر ماؤس اوور کریں گے تو آپ کو وہ ڈیٹا جو ہے وہ نظر آئے گا. ادروائز جب آپ پرنٹ آؤٹ نکالیں گے ہارڈ کاپی کے اندر ڈیفینیٹلی وہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. تو کمنٹس دینے کے لیے بیسیکلی ہم لوگ ریویو کے مینیو میں جاتے ہیں اور یہاں پر نیو کمنٹس کا آپشن دیا ہوا ہے. نیو کمنٹس میں آنے کے بعد فار ایگزامپل میں یہاں پر کہتا ہوں نیڈ امپروومنٹ. ایک سمپل کمنٹس میں نے ٹائپ کیا، خالی جگہ پہ کلک کیا، کمنٹس باکس بند ہو گیا. جس سیل پر ہم نے کمنٹس دیا ہے آپ دیکھیں اس سیل پر ایک ریڈ رنگ سے ہائی لائٹر ہمیں نظر آ رہا ہے، انڈیکیٹر مارک جس کو ہم کہتے ہیں. جب ہم اس کے اوپر ماؤس اوور کریں گے تو وہ کمنٹ باکس پراپر نظر آئے گا. ماؤس ہٹا دیں گے تو کمنٹ باکس چلا جائے گا، اور یہ ایک ماؤس کی مدد سے نظر آتا ہے. اگر میں کی بورڈ کے کرسر کو اس کے اوپر لے کے جا رہا ہوں ایرو کی مدد سے تو آپ دیکھیں کوئی کمنٹ نظر نہیں آ رہا، لیکن جیسے ہی اپنے ماؤس کے ایرو کو اس کے اوپر اوور کرتا ہوں تو یہ کمنٹس مجھے نظر آ رہے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میری مارک شیٹ کے اندر
जहां पर भी मैंने कोई अगर कमेंट्स टाइप किए हैं तो वो कमेंट जो है वो क्लियर हो जाए, मिट जाए, तो इसके लिए हम लोग अपनी शीट को रेंज में लेते हैं और क्लियर में जाकर क्लियर कमेंट्स करते हैं, वो कमेंट्स हमारे खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूं कि तमाम एम्प्लॉय का रिकॉर्ड या स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेरे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाए, तो हम उस कॉलम पे खड़े रहते हैं। लाइक मुझे तमाम रिकॉर्ड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए, तो मैं नेम के कॉलम पे खड़ा हूं और सॉर्ट की कमांड को इस्तेमाल करते हुए सॉर्ट A to Z करता हूं। ये देखें तमाम रिकॉर्ड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ गए, और ना सिर्फ नाम जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आए, बल्कि उससे ताल्लुक रखने वाले सीरियल नंबर और उससे ताल्लुक रखने वाले तमाम रिकॉर्ड भी चेंज होते हैं। पहले अली जो है वो 1 पे था और A+ ग्रेड से था, अब वो 3rd नंबर पे आ गया, क्योंकि अहमद जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले नंबर पर है, तो अपने साथ वो पूरा रिकॉर्ड लेकर मूव होता है। ऐसा नहीं होता कि जब आप किसी भी कॉलम को सॉर्ट करते हैं तो वो सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम सॉर्ट होता है, बाकी डाटा सॉर्ट नहीं होता। ऐसा नहीं होता, पूरा डाटा जो है वो उसके साथ सॉर्ट होता है। लेकिन अगर आपने रेंज बना दी, मिसाल के तौर पर मैं नेम के कॉलम की रेंज बनाता हूं और इसको सॉर्ट कर देता हूं, तो फिर सिर्फ कॉलम सॉर्ट करेगा, बाकी डाटा उसके साथ मूव नहीं करेगा। आप देखें अली नीचे तो आ गया, लेकिन उसका ग्रेड जो है वो सब चेंज हो गया, और मुश्ताक पहले फेल हो रहा था, अब पता चला उसकी जगह सलीम जो है वो फेल हो गया, क्योंकि हमने रेंज बना के सॉर्टिंग की। तो रेंज उस वक्त आप बनाएंगे जब आपके पास डाटा जो है वो लाइक एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर अगर होगा। लेकिन अगर डाटा जो है वो एक दूसरे से ताल्लुक रखने वाला है और लाइक इस तरह की एक पूरी शीट आपके पास बनी हुई है, तो उसमें आप कभी भी रेंज बना के सॉर्टिंग नहीं करेंगे, बल्कि पर्टिकुलर कॉलम पे खड़े रहकर सॉर्ट करेंगे। ठीक है।